اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے ہم ان کو اس مقام پہ یا جو ذمہ دار ہوگا اس پہ ہم تعین کریں گے۔ ہم نے کراچی کے ماسٹر پلان کی بات کی کہ ماسٹر پلان ہونا چاہیے اور انلیگل کنسٹرکشن اور لیگل کنسٹرکشن کا فرق ہونا چاہیے۔ جو لیگل کام کر رہا ہے اس کو قانون میں تحفظ ہونا چاہیے اور جو انلیگل کام کر رہا ہے وہ کام نہ کرے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سیٹرڈے کو ایک اور میٹنگ رکھی ہے اور سیٹرڈے کو انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب ہوں گے، سارے ادارے بیٹھیں گے اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ تعالی ہم بیچ میں بیٹھ کے اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو بھی بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے ہے اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈی سی آفس ہو، سندھ گورنمنٹ کی لینڈ ہو، جہاں بھی آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ایک دفعہ اگر این او سی کوئی دیتا ہے، ویریفیکیشن آف لینڈ کرتا ہے تو وہ بعد میں واپس نہ لیں۔ ٹیوزڈے کو انہوں نے ایک اور میٹنگ رکھی ہے اس کی کنٹینیوشن میں اور اسی میٹنگ میں ساری بیوروکریسی ان کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں سب بیٹھیں گے اور یہ چیزیں حل کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ایک گیسچر تھا ان کی طرف سے۔ میٹنگ میں سی ایم صاحب خود تھے، مرتضی وہاب صاحب تھے اور سیکرٹری صاحب تھے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جتنے بھی یہ ایشوز ہیں یہ جائز ایشوز ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ سارے ایشوز سندھ گورنمنٹ حل کرے، پیپلز پارٹی حل کرے، ہم کرنا چاہتے ہیں حل کرنا اور میں نے کہا ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جس میں ہم کوئی زمین مانگ رہے ہو، کوئی ہم آپ سے کوئی چیز، ہم تو قانون مانگ رہے ہیں اور اگر یہ قانون نہیں آیا تو یہ عام آدمی کی جو پراپرٹیز ہیں جو بعد میں خریدتے ہیں، جو پبلک لیتی ہے، اوورسیز لیتے ہیں، وہ پرابلم میں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھی میٹنگ رہی اور اگر یہ کنٹینیوشن ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے آنے والے وقتوں میں اس انڈسٹری میں کہ کس طریقے سے کام ہونا ہے، ماسٹر پلان کیسے چلنا ہے، اپروول ایک دفعہ ہونے کے بعد نہیں رکنا اور قانون کے حساب سے چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے۔ اور انلیگل کنسٹرکشن خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ انلیگل کنسٹرکشن اس شہر میں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی پارکوں پہ بلڈنگ ریگولائز ہونی چاہیے، نہ ہی روڈوں پہ بلڈنگ ہونی چاہیے، نہ امینٹی کو ریگولائز کیا جائے۔ جو قانون کے مطابق ہو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو چیزیں بہتر ہوگی۔ سیٹرڈے کو ہم نے ٹائم رکھا ہے، جب تک یہ چیزیں ہیں فائنل نہیں ہوتی ہم نے ان کو کہا ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اسی طرح رکی رہے گی کراچی میں۔ ہم نے یہ بھی بات کی کہ دیکھیں چیزیں رکنے سے لوگوں کے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، الائڈ انڈسٹری رک رہی ہے کراچی میں۔ جو پرابلم ہے جو ہمارے پڑھے لکھے بچے این ای ڈی کے یونیورسٹی سے اور نکل رہے ہیں وہ پرابلم ہے۔ آپ جو بھی کمیٹی بنائیں کراچی کے حوالے سے بنائیں، کراچی کے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ رکھیں تاکہ سارے پارٹیاں آپ کے ساتھ ہو۔ میرا کہنا ہے کہ اس کو سیاسی اسکورنگ نہ کی جائے، اس میں کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے، سندھ کے مسائل کو حل کیا جائے، نہ کہ ہر پارٹی اپنی بات کرے۔ میں نے کہا خدا رہا میری سب پارٹیوں سے بھی گزارش تھی اور میں سب کے پاس جا کے بول رہا ہوں کہ یہ پورے کراچی کا، پورے سندھ کا، پورے پاکستان کا ایشوز ہیں، ہم ان ایشوز کو لیں۔ کچھ سائیڈوں پہ ایف آئی اے کے کبھی نوٹسز آ جاتے ہیں، کہیں اینٹی کرپشن کے نوٹسز آ جاتے ہیں جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ گورنر صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے کے جو نوٹسز آتے ہیں وہ ہمیں دیں، ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو نہیں آنے چاہیے۔ اسی طرح اینٹی کرپشن کے حوالے سے سی ایم صاحب نے کہا وہ ساری چیزیں آپ دیں، اگر وہ آپ ان کے ڈومین میں نہیں ہیں تو اداروں کو اینٹی کرپشن تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جب ہوگا تو اس کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم لے کے چل رہے ہیں، میڈیا کو اپڈیٹ رکھ رہے ہیں اور میڈیا کا ہم شکر گزار ہیں جو ہر چیز کو لے کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آنے والے وقتوں میں مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کے سامنے ہوں اور سارے ہم اسٹیک ہولڈر کراچی کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ اور یہ چیزیں ابھی ہم نے جو کہا تھا کہ حیدرآباد یا سکھر میں، تو جب تک یہ چیزیں اگر بہتر ہو جاتی ہیں، قانون بن جاتے ہیں، لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں، ہم چاہتے ہیں مسائل کا حل ہو۔
اور اگر مسائل کا حل ہو جاتا ہے اور اس انڈسٹری میں لوگ کام کر سکتے ہیں اور کراچی کو اس کی امپورٹنس دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جو ریونیو بہت زیادہ جو آج دے رہا ہے 62%، یہ 162%، 120% ڈبل کر سکتا ہے. ہر کیپیسٹی، ہر ڈیولپرز کی، ہر انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے وہ اپنے آپ کو ڈبل کر سکتی ہے. اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، اس میں آپ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، الائڈ انڈسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس ملک کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. محسن بھائی ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے یہ انڈسٹری بند کی ہو پورے پاکستان میں، ظاہر ہے آپ کا یہ یا صرف کراچی میں ہے یا ابھی صرف کراچی میں، لیکن اس بند کرنے سے سرٹن کوئی ڈیٹا ہے کہ اتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اور اتنے انجینئرز جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے؟ دیکھیں کراچی کی جو انڈسٹری ہے 300 پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں اور اس سے تقریباً ریلیٹڈ ہوتے ہیں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی، اور الائڈ انڈسٹریز پھر اس کے ساتھ پھر بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے. یعنی 2 ارب کا نقصان ہوگا، 1 ارب کا ایک سرٹن ڈیٹا بتا دیں کتنا ہو سکتا ہے اگر یہ آپ نے بند کر دیکھیں انڈسٹریز جب بھی بند ہوتی ہے تو اربوں میں نقصان ہوتا ہے. یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کارروائی اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو مین شارع جمہوریت کے اوپر ایک بلند و کیا بالا بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو ریگولرائز کرنے کا. پھر کراچی والے سوال پوچھتے ہیں کہ عثمان بوزدار صاحب پنجاب میں تو ایک قانون لے آتے ہیں جس کے تحت ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی ارریگولر کنسٹرکشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے. تو سوال ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول میری سیاسی جماعت کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، متحدہ قومی موومنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، پی ایس پی ہو، یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ اگر کسی غریب آدمی نے، متوسط طبقے کے آدمی نے، امیر آدمی نے بھی کوئی کاغذ دیکھ کے کسی عمارت میں پیسے لگائے ہوں، کوئی گھر خریدا ہو، تو آج اس سے 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، 2 سال بعد اس کی چھت اس طریقے سے نہیں چھین سکتے.